الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کب تک کی جائے. کیا عبادت کوئی لمیٹڈ چیز ہے کہ اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم تک کے لیے کیا جائے، یا کوئی انلمیٹڈ چیز ہے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، یہ مخصوص ایام میں عبادت کرنی ہے؟ کیا ہے اس کی حقیقت، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے مختصراً. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، عبادت کیسے کی جائے. ان دو باتوں پر آج مختصراً روشنی ڈالیں گے. پہلی چیز کہ عبادت کب تک کی جائے. ہمارے سامنے آیت کریمہ ہے، قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ یقینی چیز یعنی موت آپ کو پیش آ جائے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کا وقت انسان جب سے بالغ ہو جائے یا جب سے شعور آئے اس وقت سے لے کر موت تک ہے. یہ عبادت کا وقت ہے. اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ضرورت کے وقت صرف اللہ کو یاد کرتا ہے. مخصوص اوقات میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص مہینوں میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بقیہ دنوں میں عام طور سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں کا رجحان عبادت کی طرف نہیں ہوتا. ہم ایک مثال اس میں لے لیں. رمضان کا مہینہ آ گیا تو جو مسجد سے دور تھا وہ مسجد کے قریب آ گیا. رمضان کی عظمت میں پورے مہینے وہ کوشش کرتا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے رمضان ختم، اس کی عبادت ختم. پھر ذی الحجہ کے کچھ ایام آئے، شروع کے 10 دن آئے، پھر بندہ اس کی طرف لپکتا ہے، عبادت کی طرف. پھر وہی رفتار و بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی مصیبت آئی تو پھر بندہ مسجد کے چکر کاٹنے لگتا ہے. گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، سر پر ٹوپی بھی آ جاتی ہے اور کچھ نمازوں کی پابندی بھی ہو جاتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے سورہ یونس کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے تو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے کی حالت میں، ہر حال میں وہ اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا رہتا ہے. لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ مسا کأن لم يدعنا إلى ضر مسا مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسا. لیکن جب ہم اس تکلیف کو، اس مصیبت کو اس سے ہٹا لیتے ہیں تو پھر انسان ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس کو کبھی کوئی مصیبت آئی نہیں. تو اللہ کے دربار سے ایسا دور ہو جاتا ہے. تو انسان کی فطرت اللہ نے بیان کی کہ وقتی اعتبار سے انسان پابند بن جاتا ہے، پھر پابندی چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان کا عمل بالکل شریعت کے خلاف ہے. چاہے وہ رمضان کے پورے مہینے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی نمازوں سے دور ہوتا ہے تو پھر یہ رمضان کی عبادت اس کی بیکار جا سکتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ عبادت اس کی قبول ہو جائیں گی. لیکن اللہ کی طرف سے یہ بات مطلوب ہے کہ بندہ ہر وقت جو 5 وقت دن میں نماز کے دیے گئے ان نمازوں کی پابندی کرے. لیکن ایک عبادت ہم ایک خاص طور سے رمضان میں ہوتی ہے، پھر بقیہ دنوں میں انسان اس سے دور ہو جاتا ہے. اس کا بندہ خیال کرے. ایک بات تو یہ ہے کہ عبادت کوئی ٹائم کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ وہ تمام دنوں کے لیے سال کے پورے 365 دن اللہ کی عبادت کرنا ہے تو بس کرنا ہے. اور رہی بات کہ یہ ایام اس لیے آتے ہیں کہ انسان کے درجات اس سے بلند ہو، ثواب میں اور اضافہ ہو، نیک اعمال کرنے میں انسان کا وقت زیادہ لگے، زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو. اس کو ترغیب دلانے کے لیے یہ مخصوص ایام اللہ کی جانب سے آتے رہتے ہیں سال بھر میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی تعلیمات میں بھی بات ملتی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو حکم دیا گیا تھا وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک جان باقی، جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے اس وقت تک مجھے نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے۔ یہ بات بھی آئی کہ عبادت موت تک ہے، عبادت موت تک۔ دوسری بات کہ جب عبادت کی بات آئی تو عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، عبادت کیسے کی جائے، تو اس کا بھی اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، اس کو بھی بیان کیا۔ سورۃ المزمل کی آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیے جائیے اور اسی کے ہو کر رہ جائیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہاں پر یہ بات بیان کی گئی، عبادت جو اللہ کی جائے، اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جائے اللہ کی۔ ایک دوسری جگہ پر ہم دیکھیں تو وہاں پر مخلصین لہ الدین کا لفظ آتا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو، اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت حنفاء للہ، حنفاء ویقیمون الصلاۃ، یعنی اللہ کے لیے عبادت کو خاص کر کے عبادت کریں، اس میں ریاکاری کا کوئی بھی شائبہ نہ ہو۔ عبادت کا طریقہ یہ ہے، اس کی تشریح کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہاں پر زیادہ مناسب رہے گا بیان کرنا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ سب سے پہلی چیز تو عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ عبادت کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، ایسا ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس اعتبار سے ہم عبادت کرنے والے بنے۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز تو پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کو معلوم ہوا کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اپنے ایکشنز میں اس کے مطابق کام کریں گے۔ فار ایگزامپل، دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، سامنے کوئی شخص بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا ہے، تو ہم کوشش کس بات کی کرتے ہیں؟ کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ پورے خشوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، ہماری نماز میں کوئی طرح کی کمی نہ ہو، سامنے والا ہماری نماز میں کوئی کمی نکالنے نہ پائے۔ یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے، ایک عام سی چیز ہے۔ تو حالانکہ عبادت اللہ کی ہے، ہم انسان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کام کر رہے ہیں، تو یہ بات یہاں پر دیکھیے کہ جب اللہ کی بات کر رہے ہوں اور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں کس خشوع کے ساتھ، کس خضوع کے ساتھ اور کس طرح ہم کو ارکان نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ بات کہ دوسری یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق جو بندہ عبادت کرے گا یقیناً اس عبادت کے اندر خشوع، خضوع، اخلاص ہوگا۔ یہ عبادت کا طریقہ ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر کے عبادت کریں۔ دوسری بات، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اسی کو کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو دو باتیں اختصار کے ساتھ آ گئی۔ ایک بات تو یہ، عبادت کب تک؟ عبادت موت تک کرنی ہے۔ دوسری بات، عبادت کا طریقہ یہ ہو کہ بندہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ نے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھلایا ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والے بنے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ریاکاری کا، دکھاوے کا شائبہ نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اور باتوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔